السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے قرآن حکیم کا ایک وہ واقعہ جس کو قرآن پاک کے اندر سب سے بڑھ کے تکرار کے ساتھ دہرا کر بیان کیا گیا ہے، اور کئی ایک صورتوں میں اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کر کے لوگوں کو یہ واقعہ یاد کروایا۔ یہ واقعہ کسی عام ہستی کا نہیں، یہ ہمارے انسانوں کے والد باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس قصہ کے حوالے سے جو یہ واقعہ قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے، مختلف صورتوں سے اس واقعہ کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ جس سے یہ واقعہ قرآن حکیم کی روشنی میں زیادہ مکمل طور پہ میں بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اگر بار بار بیان کیا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر ایسی کوئی سمجھنے والی، نصیحت والی باتیں ضرور ہیں جن پر ہم سب غور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ انسانوں کے باپ ہیں، وہ پہلے انسان ہیں، اور انسانوں کو ظاہر بات ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے، کیا انسانوں، اے آدم کی اولاد، تم اپنے باپ کا قصہ پڑھو، اس تمہارے باپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، ہم نے ان کو کس طرح اعزاز اور تکریم سے نوازا تھا، اور ان سے پھر ایک بھول ہوئی، اور اس بھول کے بعد ان کا رویہ کیسا تھا، لیکن اس بھول کے بعد ان کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس واقعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بالکل مد مقابل ایک کردار شیطان ابلیس کا تھا، وہ اس واقعہ میں اس کا تذکرہ لازمی ہے۔ اللہ آدم کی اولاد کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے اولاد آدم،
جو شیطان ابلیس تمہارے باپ کا سگا نہیں رہا، اس نے ان کے ساتھ بھی پوری دشمنی کی، ورگلانے میں، وسوسوں کے اندر مبتلا کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور اپنا تیر اس نے ادھر بھی چلایا۔ اے آدم کی اولاد، تم تو اب سمجھو کہ جو تمہارے باپ کا دشمن ہے وہ تمہارا لازمی دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بڑے کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کیا، وہ ان کا ایسا دشمن ان سے حسد کر بیٹھا، ان کے مقابلے میں تکبر میں آ گیا۔ تو آدم کی اولاد کو اس واقعہ کے اندر بار بار درس ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں باتیں سمجھیں اور ان پر غور کریں۔ میں اس واقعہ کو اب بلا کسی تمہید یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا گیا، اور اس جماعت کے اندر شیطان ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس حکم کو فرشتوں نے جس طرح اللہ نے کہا انہوں نے کر دیا، کوئی آگے سے سوال، کوئی تکرار، کوئی بحث نہیں کی۔ فرشتوں کا کام یہ ہے، فرشتوں کو جو آرڈر ہے، اللہ کا جو حکم ملتا ہے، اس حکم میں کوئی آگے سے وہ تعویل، کوئی آگے سے تفصیلات پوچھے بغیر اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ایسے کیا، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا مسئلہ ہوا، تو سجدے کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اللہ اس آدم کو میں سجدہ کیوں کروں؟ اس آدم کو تو نے ایک مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے کہا انا خیر منہ، اس نے خود سے فیصلہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے خود سے فیصلہ کر لیا، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ تو آدم سے استغفر اللہ بہتر ہے، اس نے خود سے کہہ دیا، یہ نتیجہ اس نے خود نکالا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا دی؟ اس نے کہا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے مقابلے میں آگ کا بہتر ہونا، اس کے لیے بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ بھی اس کی اپنی ایک ذہن کی بات تھی کہ مٹی سے پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، اور آگ سے پیدا ہونا کوئی خاص فضیلت والی بات ہے۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میری دلیل یہ ہے کہ میں بہتر ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا ایک جواب قرآن پاک کے اندر دیا، وہ جواب سننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہتر تو ہے یا آدم؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہا اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کرنے سے رک رہا ہے، خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ فضیلت تو آدم کی تھی کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ابلیس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا تھا۔ اس تخلیقی نظام میں بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی آدم سے بہتر ہونے کی، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ بس میں آدم سے بہتر ہوں اور بہتر ہوں، بس یہ ایک سوال اس کے ذہن میں، اور خود سے ایک نتیجہ اس نے اپنے ذہن کے اندر رکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابلیس فاخرج منہا فانک رجیم، تو اب یہاں سے نکل، اب تو رجیم ہے، تو دھتکارا گیا ہے، تجھ پر میری رحمتوں کا دروازہ بند ہے،
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ قیامت تک اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک اے ابلیس تو میری رحمت سے محروم ہے۔ جو بندہ، جو جن، جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کی بدبختی کے لیے صرف ایک یہی بات کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان ابلیس تو یہاں سے نکل جا، تو اب میرا محبوب نہیں رہا، اب تو میرا قریبی نہیں رہا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اب میں یہاں ایک آپ نے بات سمجھنی ہے، پھر آگے میں یہاں دو باتوں کا موازنہ کر کے اپنی بات سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ اس نے یہاں کیا کیا؟ اس نے غلطی کی، اور ایسی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل دے کے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکڑ کے سوال کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب جو قریبی بندوں سے اس لسٹ سے نکال دیا۔ اس نے یہاں کوئی توبہ، کوئی استغفار، کوئی ندامت اس نے یہاں کی نہیں، بلکہ مزید اکڑا۔ اس کی اکڑ کے اندر، اس کے تکبر، اس کی سرکشی کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اگر ایسی بات ہے تو ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک اللہ تو مجھے مارنا، مجھے مہلت دے دے۔ اب یہاں قرآن کے لفظوں پہ غور کریں۔ اس نے کہا انی، اے میرے رب، انظرنی مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک۔ ایسا ظالم ہے، خود اس کا ایمان ہے قیامت آئے گی۔ قرآن کے یہ لفظ بتاتے ہیں اس کا خود کا ایمان ہے کہ وہ قیامت آئے گی، لیکن اپنے دنیا میں جب وسوسے لوگوں کو ڈالتا ہے تو کہتا ہے قیامت کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، بس مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قبروں سے ایک سالہ سال سے ایک مردے کو دفنا کے جب اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ مسلمان کیا بات کرتے ہیں، یہ قرآن کیا بات کہتا ہے کہ یہاں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر اس کا یہ نظریہ نقل کیا۔ اس نے کہا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ انک من المنظرین، چل جا، تجھے قیامت تک مہلت دی گئی، قیامت تک مہلت دی گئی۔ اب یہاں حضرات مفسرین پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے یہاں ایک بڑی علمی ایک بات کی ہے۔ بعض مفسرین نے انہوں نے کہا ابلیس نے کہا، اس نے دعا کی اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اللہ نے ابلیس کی دعا بھی قبول کر کے کہا کہ اے ابلیس تجھے مہلت دی جس طرح تو کہتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات ایک کافر آدمی، ایک منکر آدمی، ایک سرکش آدمی بھی اللہ سے کوئی کفر والی بات، کوئی نجائز بات مانگ لے، اللہ اس کے لیے اس کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں۔ حرام کے دروازے پہ، حرام کے رستے پہ پڑا ہے، اس نے اپنے حرام کام کی کامیابی کی دعائیں کی۔ ایک نجائز کام کر رہا ہے، اس نجائز کام کی کامیابی کی دعائیں کروا رہا ہے۔ ایک سوتی کام، ایک حرام کا کام، اس کے لیے بھی کہتا ہے قاری صاحب آ کے دعا کر دو۔ ہاں جی، تو یہ معاملہ، اور ہم نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ افتتاح ہوتے ہیں ایسے کاموں کے میرے بھائی، اور ایسے افتتاح، ایسے کاروبار، ایسے کام ان کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کامیابی دے دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب ایک انسان سرکشی پر رستے پہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سمجھاتے ہیں، اللہ اس کو دھکے لگاتے ہیں کہ سمجھ جائے، لیکن جب نہیں ایک بندہ اس رستے سے پیچھے ہٹتا تو یہ میرے بھائی پھر رب تعالیٰ کے اس دنیا میں پکڑنے کا پھر عذاب یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، اللہ پھر اس کے لیے اس رستے کو آسان کرتے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ سہولیات۔ اور مسند احمد کی روایت
میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کسی سرکش انسان کو پکڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس قدر مست کر دیتے ہیں اور اس قدر مصروف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس بندے کی زبان پہ کبھی اللہ کا نام نہیں آتا، اس بندے کو کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میرے رب کے میرے لیے پیغامات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ اپنے دنیا میں اپنی مصروفیات میں اپنی سوچ اور فکر کے اندر زندگی گزارتا چلا ہی جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا اے شیطان تجھے مہلت دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کے لیے یہ جو الفاظ یہاں کہے اس کی تفصیل ایک جگہ یہ ہے قرآن پاک میں، وہ تفصیل ذرا سنیے۔ فرمایا اے شیطان اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اے شیطان اب یہاں سے نکل، اب تیری سزا اور تیرے پیروکاروں کی سزا مکمل طور پہ جہنم ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں، اس عذاب میں کوئی کمی نہیں۔ اس نے اللہ نے پھر آگے چیلنج کیا، اللہ نے کہا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیہم۔ کہا اے شیطان جتنا جی چاہتا ہے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت لگا دے تو میرے بندوں کو پھسلانے میں، ورغلانے میں۔ تو نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، میں نے کہا تجھے مہلت دی، اور اب تو اپنی پوری طاقت لگا لے، پوری کوشش کر لے میرے بندوں کو ورغلانے کی۔ اللہ نے کہا اپنی آواز کے ساتھ ورغلانا چاہے آواز کے ساتھ ورغلا، اور فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ کہا تو اپنے لشکروں کو، اپنے خاص تیرے چیلے وہ اس دنیا میں میرے بندوں کو ورغلائیں، پیدل چلتے ہوئے بھی، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے بھی، جس طرح بھی تیرے لشکر اس دنیا میں میرے بندوں کو ورغلانا چاہیں وہ ورغلا لیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ قرآن کے لفظوں پہ میں اور آپ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان کے مالوں میں، اے شیطان تو ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں شریک ہونا چاہے شریک ہو جا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد میری، مال میرا، اس میری اولاد میں، میرے مال میں شیطان کی شرکت کیا ہے، اس کی حصہ داری کیا ہے؟ بڑی واضح بات ہے، مال میرا ہے، اس نے وسوسوں میں ڈال دیا ہے مجھے کہ اس بعض کا دیکھیں حلال ذرائع سے پیسے کماتا ہوں میں، حلال ذرائع سے، مال میرا ہے، لیکن مجھے اس نے وسوسوں میں ایسا مبتلا کیا کہ میں اس اپنے حلال کے پیسوں کو حرام کی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوں، اور بعض اوقات تو میں حرام جگہوں پہ کما رہا ہوں اور حرام جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہاں حدیث سنیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت قبروں سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، فرمایا انسان ایک قدم اس طرح اپنا اٹھا نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے سوال ہو گیا انسان ذرا بتانا تو نے مال کمایا کہاں سے اور تو نے خرچ کیا تو کہاں کیا، یہ سوال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شیطان تو چاہے تو ان کے مالوں میں شریک بن جا اور چاہے تو ان کی اولاد میں بھی شریک بن جا، اولاد میری ہے۔ شیطان کی شرکت یہ ہے میری اولاد ہو کے تربیت وہ کر رہا ہے، تعلیمات اس کی ہیں میرے گھر میں، سوچ اور فکر اس کی ہے میرے گھر میں، میری اولاد ہو کے، بچے میرے ہو کے طریقہ اس کا انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اولاد میں پوری پوری شرکت، اللہ کہتے ہیں اے شیطان تو چاہے ان کے مالوں میں تو شریک بن جا، ان کی اولاد میں شریک بن جا، لیکن رب کی رحمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، رب کی مہربانی ہے انسانوں کے اوپر۔ اس نے آدم علیہ السلام کے واقعہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا،
शैतान तुमसे जो भी वादा करेगा, जो वादे करेगा, हराम के रास्ते में चला। कहा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, बच्चों का पेट भी तो पालना है, और इस मुल्क में और ज़राए नहीं हैं पैसे कमाने की, क्या करूं? मैंने हलाल रास्ते तलाश किए हैं ना, हलाल रास्तों पे चल के मैंने देखा है ना, मुझे रिज़्क नहीं मिला। रिज़्क आज मिला है तो मजबूर होके मैंने इस हराम के रास्ते से पैसे कमाए हैं, क्या करूं? और रास्ता नहीं था, बच्चों का पेट भी तो तूने पालना है, बच्चे भूखे मरेंगे, ये भी तो एक सजा है, ये भी तेरे लिए मुनासिब नहीं है। तू बच्चों को मारेगा या हलाल रास्ता इख्तियार करेगा, तो खुद सोच ले। वो ऐसे ऐसे दलाइल मेरे सामने रखेगा कि मजबूर हो जाऊंगा उसकी बातें मानने पे, और फिर मजबूरन उसके दलाइल पर मैं कायल हो जाऊंगा जब मेरे ईमान में कमी हुई और कमज़ोर मेरा ईमान हुआ, और वो मुझे फसलाएगा जगह जगह पे, एक एक मोड़ पे वो ऐसे ऐसे सवालात मेरे जहन में डालेगा, ऐसा ऐसा धोखे वाले, ऐसे ऐसे यानी मेरे जहन के अंदर वसवसे पैदा करेगा। उसकी मैं अल्लाह की बातों को छोड़ जाऊंगा, उसकी बातों पे यकीन मेरा नहीं रहेगा, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, ये शैतान इंसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखे वाले वादे करेगा, और ये वादा इस वाकया में जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ उसने किया भी, हमारे बाप के साथ आदम अलैहिस्सलाम के साथ वो वादा किया भी। अब यहाँ अल्लाह ताला ने जब शैतान को कहा, क्या शैतान तू खुद कोशिश कर ले, अपने लश्करों को तो इन बंदों के पीछे लगा दे, जिस तरह मर्जी चाहे बरगला ले, लेकिन एक बात क्या कही? कहा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। कहा मेरे खास बंदे इस जमीन के ऊपर ऐसे होंगे जिन पे शैतान तेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, उनका मेरे ऊपर ईमान ऐसा होगा, उनका मेरे ऊपर तवक्कुल और भरोसा ऐसा होगा, वो मेरा ऐसा हया करने वाले होंगे, वो मेरे से ऐसा डरने वाले होंगे कि उनको तेरे वसवसे, तेरे बरगलाने वाली बातों का कोई असर नहीं होगा, वो समझेंगे एक बात को। यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक इंसान, उसको सबसे पहले शैतान इंसान के दिल के ऊपर हमला करके जो एक चीज़ वहाँ से निकालता है वो अल्लाह का हया है, वो अल्लाह की शर्म है, जो इंसान सबसे पहले एक मोमिन के दिल से निकाल लेता है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये फरमाया है, इज़ा लम तस्तही फस्न मा शित। फरमाया ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, जब तेरे में हया ना रहे फिर तू जो चाहे मर्जी करे। जब चोर चोरी करने लगता है ना, इस काम को स्टार्ट करता है, पहले एक दो मरतबा चोरी करने में डरता है, शर्माता है, लेकिन फिर बाद में अपना प्रोफेशन बनाता है कि मेरा काम ये है जी, मैं भी तो रातों को जागता हूँ, अपनी जान हथेली पर रख के चलता हूँ, अपने दलाइल फिर चोर भी रखता है। और इसी तरह जनाकारी हो, हरामखोरी हो, कोई भी गुनाह हो, मेरे भाई सबसे पहले एक फितरत है, एक इंसान की तबीयत है, इंसान की तबीयत में गुनाह से नफरत रखी गई है, शर्म रखी गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो शर्म निकलती है ना, फिर इंसान आज़ाद होता है, फिर इंसान को परवाह नहीं होती कि मेरा रब नाराज़ होगा, मेरा रब। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बात कही है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस शैतान ने बरगलाया, वो दरख्त जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने मना किया था, पहले वो ज़रा अल्फाज कुरान के सुनिए। अल्लाह ने फरमाया था, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिन हैसु शि'तुमा। ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहें। इस जन्नत में अल्फाज कुरान के देखिए, इस पे गौर भी कीजिए। इस जन्नत में जो चाहें आप खाएं और जहां चाहें आप रहें, और सिर्फ कहा वला तक़रब हाज़िहि शजरा, सिर्फ एक दरख्त के करीब आपने नहीं जाना। यहां दो बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। कहा इस पूरी जन्नत में जहां चाहें आप फिरें, जो चाहें आप खाएं, जो चाहें आप पिएं, लेकिन सिर्फ एक दरख्त है उसके करीब आप ना जाएं। यहां मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने, देखें इंसान के लिए भी ऐसा ही है, हलाल के ज़राए, हलाल चीजें
حلال کا میدان بڑا وسیع ہے اگر انسان سوچے اور سمجھے. حرام کا دائرہ بڑا کم ہے. پوری جنت کہا جو چاہو کھاؤ، صرف ایک درخت ہے ولا تقربا. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اے آدم یہ درخت نہیں کھانا، آپ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا. کبھی آپ اسلام کے ان فلسفوں پہ کبھی غور کریں کہ اسلام میں جو مسائل سکھائے گئے ہیں نا، کبھی آپ غور کریں اسلام میں پردہ کیوں ہے. ایک حجاب ہے جو عورت چہرے پہ لے لیتی ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ اسلام دو طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام بعض اوقات تو ڈائریکٹ ایک گناہ سے منع کرتا ہے، یہ گناہ آپ نے نہیں کرنا، یہ حرام چیز آپ نے نہیں کھانی. سود حرام ہے، زناکاری حرام، واضح اسلام کیا دے گا. بعض اوقات اسلام اس سے پہلے والے جو دروازے ہیں ان کو بھی بند کرتا ہے. اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں یہ پوری ہدایات ہیں. یہ جو پردہ ہے، یہ پردہ یہ بہت سے گناہوں کے لیے، اگر یہ بے پردگی ہوگی دروازے کھلیں گے ایسے گناہوں کے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، جاؤ گے فتنے میں پڑ جاؤ گے، اس مصیبت میں آپ پڑ جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی، کہا یا آدم ان ھذا عدو، کہا آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنہ، کہا یہ شیطان آدم آپ کی بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں یہاں سے نکالے گا، نکلوائے گا. اور فتش کا، اور میں یہاں بات روک کے کہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ اے آدم شیطان تیرا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، یہ آپ کو دونوں کو اس جنت سے نکلوائے گا. اس کے بعد جو الفاظ ہے فتش کا، آدم آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے. دونوں کے لیے نہیں کہا، حالانکہ غلطی دونوں نے کی، لیکن صرف آدم کو کہا کہ آدم فتش کا، آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہ مصیبت کیا تھی، یہ پریشانی کیا تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا تھا کہ آخر جنت میں جب آدم علیہ السلام گئے، جنت میں آخر آدم علیہ السلام کو وہ کون سی نعمتیں، کون سی سہولیات دی گئی تھی. انسان کی بنیادی ضروریات آدم علیہ السلام کو جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے جنت میں عطا کی گئی تھی. اور ان کا ذکر کیا ہے؟ اے آدم جنت میں آپ گئے ہو، ان لک اللہ تجوع فیہا، آدم اس میں آپ کی بھوک کا پورا بندوبست ہے، آپ اس میں بھوکے نہیں مریں گے جنت میں. اور دوسرا کہا ولا تعرا، آپ اس میں برہنہ نہیں ہوں گے، آپ کے کھانے کا نظام مکمل اس جنت میں موجود ہے، آپ کے لباس کا پورا انتظام اس جنت میں موجود ہے. اور تیسری بات کہا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، آدم اس میں آپ پیاسے بھی نہیں رہیں گے، پانی موجود ہے اپنی پیاس مٹانے کے لیے. اور چوتھی بات کہا وَلَا تَضْحَىٰ، اس میں آپ کو آدم دھوپ بھی نہیں لگے گی، ہم نے آپ کے لیے ایسے مکان کا، چھت کا انتظام کر رکھا ہے. انسان کے لیے چار یہ بنیادی ضروریات، کھانا، پینا، لباس اور مکان، یہ چار بنیادی ضروریات جو انسان کی ہیں، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ساری بنیادی ضروریات کہا اے آدم آپ کو یہاں فراہم کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ نے شیطان کے وسوسے میں آئے فتش کا، آپ ان سہولیات کے حوالے سے پھر ایسے مصیبت میں پڑیں گے، دنیا میں جا کے یہ ساری چیزیں پھر آپ کو کمانا پڑیں گی جہاں آپ کو کمانی نہیں پڑنی. یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے. انشاءاللہ اس واقعہ کو جو اگلا حصہ ہے میں انشاءاللہ اگلا جو میں کوشش کروں گا مکمل کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے پہ غور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس واقعہ میں جو پھر مجموعی لحاظ سے ہمارے لیے سبق ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.